بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ خولہ بنت ازور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی جس نے فتح الشام کی سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولہ ازور کی بیٹی تھیں جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفات کی حامل تھیں اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد ابن ولید کے حکم کے انتظار میں صفت بستہ کھڑی تھی۔ روم کی فوجوں کی صفوں کا طویل و عرض لمبائی اور چوڑائی کسی ٹھاٹے مارتا ہوا بھپرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا۔ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکا یک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند و طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کے گردنیں اس کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور ازرار بن ازور ہے، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار بن ازور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ذہین تھا اتنی ہی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر سے شہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا اور رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔ خالد بن ولید نے جنگ کے بعد اس شہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شہ سوار زرور بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی موقع پر اس مجاہدہ نے کارائے نمایاں انجام دیے، جس میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ شام کی عیسائیوں نے اپنے کمانڈر بولس اور اس کے بھائی پطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ ان خواتین کو لے کر پطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرد آزما رہے، لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے ہوا ملاحظہ فرمائیے۔ پطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ کہتے ہیں وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی کی ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلے عمالقہ اور طیبہ کی بڑی بوڑھیاں تھیں جو گھوڑے کی سواری راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھی۔ کہتے ہیں یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئی اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں مخاطب کر کے کہا، امیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تبہ کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو
اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت، اور کیا تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و ہمت سے خالی اور شجاعت سے برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے خولا، تم نے ہماری شجاعت و بارات کا، عقل و دانائی و بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی اس واری کی عادت ہے اور دشمن کے رات کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے کوئی ہتھیار ہونا تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قبیلہ طیبہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کو کچھ ٹھکانا ہے؟ خیموں کی لکڑیوں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہو جائیں، تاکہ یہ کلنک کا ٹیکا تو ہمارے پیشانیوں پر نہ لگے۔ دوستوں کہتے ہیں پائے افیرہ بنت عفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولا بنت رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئی۔ ان کے پیچھے افیرہ بنت عفار، امان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن القمر اور دیگر عورتیں چلیں۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے مبارز کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی۔ انجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ تم الگ ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ رومیوں میں کھلبل مچ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا۔ اچانک لکڑیاں اٹھائیں عورتوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت افیرہ بنت عفار الحمیر نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگ و عار کا دھبا مٹا دیں۔ پطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہا، تم پر تف ہو، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولا کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کے خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ پطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ہلکا باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت سوار لوٹنے منہ گرتا تھا تو ضربے مار مار کر اس کا سر دوڑ دیتی تھی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ دوستوں کہتے ہیں ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی میں پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگی کہ ذلت کی زندگی کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد پطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے پطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ کہتے ہیں حضرت خولا بنت
ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے: ہم قبیلہ تبا اور میر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دھکتی ہوئی آگ ہیں اور آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ پطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا: اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں۔ پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گواؤ۔ کہتے ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا: کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اسی لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں، واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چراؤں، اور تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ پطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا: تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یکلخت حملہ کر دیا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین اسلام کی دلارانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تعجب ہے رافع، ان عورتوں کو تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقعی وہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ و آر کا دھبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرخے سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بنت ازور کی وفات خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔